کیا آتمائیں بھٹکتی ہیں؟ کیا روحیں بھٹکتی ہیں؟ اگر اسلام کی روح سے یہ کہا جائے کہ روحیں نہیں بھٹکتی ہیں تو پھر آپ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر روحیں نہیں بھٹکتی ہیں تو مولانا صاحب ہم نے اپنی آنکھوں سے فلاں آدمی کی آتما آتے ہوئے کسی زندے شخص پر دیکھا ہے اور وہ سب چیزیں بتا رہا ہے جو جو اس کی لائف میں ہوا ہے، جہاں اس نے سامان رکھا ہے، جہاں اس نے خزانہ رکھا ہے، جو اس کسی کو بات کہی ہے، کسی کی پرسنل بات ہے، وہ بھی وہ بتا رہا ہے، تو ہم کیسے یقین نہ کریں کہ وہ اس شخص کی آتما اس پر نہیں آئی ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں اس کوشچن کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور آپ حضرات کو سمجھائیں گے کہ اس کی ریئلٹی کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ سمجھیے گا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور تجھ سے دور کروں گا، اور ان کے دماغ کے اندر غلط فہمیاں ڈالوں گا، اور غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ تجھ سے دور ہوں گے۔ تو جب یہ بات آپ حضرات کے سمجھ میں آ گئی، اب آپ ایک حدیث سنیے گا تاکہ بات جو میں آئندہ بیان کروں وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے ساتھ ایک جنات پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو غلط تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرا والا جنات جو ہے، جس کو حمزات کہتے ہیں، وہ مجھ کو صحیح تعلیم دیتا ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب ذرا اس سوال کی طرف چلیے گا جو آپ نے سوال کیا تھا، اسلام کی روح سے کسی کی آتما نہیں بھٹکتی ہے، اسلام کی روح سے کسی کی روح نہیں بھٹکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روح یا تو اللہ کے عذاب میں ہے، اللہ کے قید خانے میں ہے، یا روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں ہے۔ آخرت کے انعام، مرنے کے بعد کے انعام دنیا کے انعامات سے بڑے ہیں، وہاں کی عیش دنیا کی عیش سے بڑی ہے۔ تو اگر وہ قید میں ہے تو فرشتے اس کو چھوڑیں گے کیوں؟ جس طریقے سے ایک جیلر اپنے قیدی کو نہیں چھوڑتا، اسی طریقے سے روح اگر عذاب میں ہے تو چھوڑیں گے کیوں؟ اور اگر انعام میں ہے تو وہ انعام کو چھوڑ کر آئے گا کیوں؟ کیونکہ یہاں سے زیادہ عیش اس کو وہاں مل رہی ہے، تو وہ چھوڑ کر آئے گا کیوں؟ تو پھر وہی سوال باقی رہ گیا، تو آخر یہ کون ہے؟ تو یہ ہے حمزاد، یہ ہے کوئی شیطان، یہ ہے وہ جنات جو خبیث جنات ہوتا ہے، جس کو حمزاد بھی کہتے ہیں عابلین کی اصطلاح میں۔ اس نے پوری لائف اس کے ساتھ گزاری ہے، اس نے پوری لائف اس کے ساتھ گزاری ہے، اور یہ اس کی ہر پیچیدگیوں سے، ہر پرائیویٹ بات سے واقف ہے۔ تو وہ تو چلا گیا مر کر، یہ باقی رہ گیا۔ اب اس کی لائف جب تک ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو لگا ہوا یا تو جنات ہے، یا حمزاد ہے، یا شیطان ہے، جو کسی پر آ کر اس کے عقیدے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، انسان ڈر جائے اور خدا سے مایوس ہو جائے، اللہ کی ذات سے ہٹ جائے۔ اسی طریقے سے انسان دھیرے دھیرے سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے جنم والی بات چلتی ہے کہ فلاں آدمی کا پنرجنم ہوا ہے۔ حالانکہ اسلام خود پنرجنم کو مانتا ہے، لیکن اس دنیا میں نہیں، اگلی دنیا میں مانتا ہے اسلام، آخرت کے اندر مانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر پنرجنم ہوگا، دوسرا جنم ہوگا، تیسرا، چوتھا اور 7 جنموں تک مانتے ہیں۔ تو وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ آج کل تو ویڈیو بھی چل رہی ہے یوٹیوب پر، آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی۔ ویسے میں اس پر الگ ویڈیو بناؤں گا، مختصراً سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہ ٹاپک اس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے۔ تو آپ حضرات دیکھتے ہوں گے یہ کیا معاملہ ہے، تو یہ بھی معاملہ یہی ہے۔ لوگوں کے عقیدوں کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کے عقیدوں کو آخرت سے توڑنے کے لیے شیطان 100 میں سے 1 انسان پر آتا ہے، 1000 میں سے 2 انسان پر آتا ہے، یا 1 لاکھ میں سے 2-4 پر آ گیا، تو جو کچے عقیدے والے لوگ ہیں اب ان کو یقین ہو جاتا ہے یار فلاں آدمی اس کا پنرجنم ہوا ہے، وہ اپنی بیوی کو بھی پہچانتا ہے اور اپنے گھر کے سارے لوگوں کو پہچانتا ہے، ورنہ اس کو کیا پتا؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں پھر اس کو کیا پتا فلاں سامان کہاں رکھا ہوا ہے، وہ تو وہ رکھ کے مرا تھا۔ جب اس کو پتا ہے اور وہ بتا رہا ہے تو وہ وہی ہے، وہ آتما ہی ہے، وہ اس کا پنرجنم ہے۔ تو بھائیو یہ سب شیطان کرتا ہے۔ ایک عمل ہوتا ہے علاقے میں ایسا
ایریے میں ایک عمل ہوتا ہے اور اس ایک عمل کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے جو کچے عقیدے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس عقیدے کی طرف لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، آخرت سے لوگوں کا ذہن ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھے ہوں گے۔ ویسے میں پھر بتا رہا ہوں، اس ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا، پنرجنم والا جو ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ میں نے ایک بات کہی ہے کہ اسلام پنرجنم کو مانتا ہے، پنرجنم کو یعنی دوبارہ جنم اس دنیا میں نہیں مانتا، آخرت میں مانتا ہے کہ دوسرا جنم ہوگا ہمارا، اور وہ دوسرے پلینٹ پر ہوگا، اور وہ نیک اعمال جو اچھے عمل کیے ہوں گے اس کے حساب سے وہاں کی لائف ہوگی، اور یہ بات حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کی زندگی ہماری یہاں کی زندگی سے بہتر کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔